اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد تو کل کے درس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ساتویں امام مسیح کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں زمانے امامت میں کس طریقے کے چیلنج تھے، کن چیزوں سے امام کو مقابلہ کرنا پڑا۔ ٹھیک، تو دو چیزیں اس میں تھی جن میں سے ایک چیز کو بیان کیا۔ سب سے بڑا چیلنج جس کا مقابلہ امام کو کرنا تھا وہ باطل افکار و عقائد تھے۔ امام کے زمانے میں بہت سارے غلط عقیدے، غلط نظریات رائج ہو گئے تھے، کئی مکتب فکر ابھر کر کے سامنے آئے تھے، ان سب سے آپ کو مقابلہ کرنا تھا، باطل عقیدوں کو رد کرنا تھا اور اس کی جگہ پر صحیح عقیدے کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یہ ایک تھا خلاصہ۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ فروع دین میں، فروعات میں، سمجھ رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ علم فقہ، حدیث، کلام، تفسیر، دوسرے علمی شعبے، سمجھ رہے ہیں، ان تمام شعبوں میں امام کو شاگرد تربیت کرنی تھی، شاگردوں کی پرورش کرنی تھی، ان تمام علوم میں ماہر شاگرد بنانے تھے آپ کو، تاکہ وہ بھی آپ کے کام میں آپ کے معاون اور مددگار ہو سکیں اور آپ کا مقابلہ آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے۔ اب ایک اکیلا آدمی کس سے لڑے گا بھائی، کس کا جواب دے گا؟ تو جہاں ایک طرف امام نے اپنے دور امامت، اپنے زمانے امامت میں مختلف غلط عقائد و افکار کے ساتھ مقابلہ کیا، وہیں آپ نے مختلف علوم میں بہترین شاگردوں کی تربیت کی، مختلف علوم میں شاگردوں کو استاد اور ماہر بنایا، علم فقہ ہے، حدیث ہے، کلام، تفسیر اور دوسرے بھی جو علمی شعبے، ان میں بزرگ اور بافضیلت شاگردوں کا پرورش بنا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ امام کے نزدیکی اصحاب مجلس درس میں حاضر ہوتے اور جو کچھ بھی حضرت سے سنتے اس کو اس لوح میں جو آستینوں میں رکھتے تھے لکھتے جاتے تھے۔ ٹھیک، یہ سید ابن طاؤس کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے شاگرد تھے، جو امام کے مکتب سے وابستہ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے، وہ اپنی آستینوں میں کیا ہے، تختیاں لے کر کے آتے تھے اور جو کچھ امام بیان کرتے تھے، جو درس امام دیتے تھے، آپ کے شاگرد ان تختیوں پر ان چیزوں کو لکھتے تھے۔ یہ سب کچھ ان حالات میں ہو رہا تھا جبکہ عباسی حکومت نے امام کی عملی فعالیت پر پابندی لگا دی تھی۔ کیوں آخر آستینوں میں یا لباس کے نیچے تختیاں چھپا کر لانا پڑتا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت وقت کی طرف سے امام کے عملی فعالیت پر پابندی تھی، نہ امام کو اجازت تھی کہ یہ کھلے طور پر کوئی فعالیت انجام دے، نہ لوگوں کو آزادی تھی کہ یہ جا کر کے امام سے کسی طریقے کا فیض حاصل کریں۔ لہذا آپ کے شاگردوں پر سختی کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ کھلم کھلا امام کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، بلکہ ابو ابراہیم، عبد صالح، عالم، صابر اور امین ایسے ناموں سے یاد کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے پابندی اتنی سخت تھی کہ کوئی امام کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ اگر کوئی امام کا نام زبان پر لاتا تھا تو فوراً سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ ان کا پیروکار ہے، ان کا چاہنے والا، گرفتار کر کے اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لہذا آپ کے اصحاب آپ کو الگ الگ القاب سے یاد کرتے تھے۔ عبد صالح کبھی کہتے تھے، کبھی عالم کہتے تھے، کبھی صابر کہتے تھے، کبھی امین۔ عبد صالح نے یوں فرمایا، امین نے یوں کہا، ٹھیک، عالم نے اس طریقے کا دستور دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ شاگرد جانتے تھے، شاگردوں کے لیے یہ القابات کوڈ ورڈ تھے، سمجھ رہے ہیں، کوڈ ورڈ کے طور پر یہ اپنے درمیان۔ اور یہ بھی حکومت کی طرف سے پابندی کتنی سخت تھی
یہ جملہ بھی اس کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے. عبد صالح کیوں آخر نام لے کر کے کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں آخر عبد صالح مومن عالم اور یہ کہتے؟ یہ اتنا سخت پہرا تھا، اتنی سخت پابندی تھی. چلے ان تمام باتوں کے باوجود امام علمی، اسلامی اور ثقافتی تحریک کے ارتقاء میں بہت بڑا قدم اٹھانے اور سینکڑوں دانش مندوں اور علمی شخصیتوں کی تربیت میں کامیاب. اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی امام نے ہر طریقے کی فعالیت، چاہے وہ علمی ہو چاہے ثقافتی ہو، اسلام کے متعلق جو کارنامے انجام دے سکتے تھے وہ سب آپ نے دیے ہیں. ہزاروں سینکڑوں شاگرد آپ نے تربیت کی. محمد ابن ابی عمیر، علی ابن یقطین، ہشام ابن حکم، ہشام ابن سالم، یونس ابن عبد الرحمن، صفوان ابن یحییٰ کا نام بطور نمونہ لیا جا سکتا ہے. یہ امام کے وہ شاگرد ہیں کہ جن کا اسلامی معارف اور تعلیمات میں بہت بڑا نقش ہے، اور یہ بڑی شخصیات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے بڑے راوی، محدث اور امام کے شاگرد، امام نے انہیں مختلف علوم سے آراستہ کیا، انہیں ماہر بنایا مختلف علوم کے اندر. امام کے شاگردوں کی روحانی عظمت اور ان کی علمی اور مجاہدانہ شخصیت نے مخالفین، خصوصاً حکومت وقت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا. ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ کہیں اپنی اس حیثیت محبوبیت کی بنا پر لوگوں کے درمیان انقلاب برپا نہیں کرتے ہیں. شاگردوں کے کمالات دیکھ کر کے لوگ جذب ہو رہے تھے، اور جب شاگرد کتنا باکمال ہے تو استاد کتنا باکمال ہوگا. شاگردوں کی محبوبیت سے امام کی محبوبیت بڑھ رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ان کی محبوبیت یوں ہی بڑھتی رہی، لوگ ان کی گرویدہ، ان کے چاہنے والے ہوتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری خلافت کے، ہماری حکومت کے خلاف کیا کریں گے؟ قیام کر دیں گے، ہمیں تخت سے اتار دیں گے. اس لیے وہ ہمیشہ ایسے افراد کو معین کرتے رہتے تھے جو ان کی کارکردگی کی نگرانی کرتے رہے. تو اب یہ بڑھتی ہوئی محبوبیت کو روکنے کے لیے یہ ساری پابندیاں لگائی جا رہی تھی. نہ شاگرد پرورش کریں گے، نہ شاگرد معاشرے میں آئے گا، اور نہ محبوبیت بڑھے گی. نہ امام کو ہم کوئی علمی کام کرنے دیں گے، اور نہ ہی ان کے شاگرد بننے دیں گے کسی کو. نمونہ کے طور پر پیش ہے، آپ کچھ نمونہ پیش کریں گے کہ ان کے شاگردوں کو کس طریقے سے گھیرا جا رہا تھا، کیسے ان پہ سختیاں کی جا رہی تھیں، اور کس طریقے سے حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کی محبوبیت بڑھنے نہ پائے. ابن ابی عمیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ممتاز صحابی ہیں، خاص شاگرد ہیں. وہ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ مختلف مباحث میں اپنی 50 جلد کتابیں یادگار چھوڑے. کتنی؟ 50 جلد کتاب امام کے صرف ایک شاگرد نے. تو اب جب ایک شاگرد 50 کتاب لکھے گا، ٹھیک، تو آدمی سوچے گا نا کہ یہ کہاں سے علم لے کے آیا ہے، کس نے اس کو پڑھایا ہے، کس نے اتنی تعلیم دی ہے، کس نے اتنا ہنر اور سلیقہ سکھایا ہے. 50 کتاب خالی ابن ابی عمیر. اس کے بعد ہارون کی، جس کی امام موسیٰ کاظم کے نزدیک محمد کے موقف کی اجمالی اطلاع تھی، اس نے محمد کی فعالیت اور کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسوں کو معین کر دیا. یہ محمد سے مراد یعنی محمد ابن سالم، اوپر نام گزرا ہے میرے خیال سے، ہاں نہیں ہے محمد کوئی نہیں ہے اس میں. محمد ابن ابی عمیر، یہ محمد ابن عمیر. ہارون جانتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے نزدیک محمد کی شخصیت کیسی ہے، لہذا اس نے محمد ابن عمیر کی تمام فعالیت اور کارکردگی پر
کیا ہے روک لگائی، جاسوس بٹھائے کہ کسی طریقے کی اگر یہ فعالیت کرتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ لہذا انہوں نے اطلاع دی کہ عراق کے تمام شیعوں کے نام محمد کے پاس ہیں۔ جاسوسوں نے جا کر کے ہارون کو بتا دیا کہ یہ محمد جو 7ویں امام کے خاص شاگرد ہیں، جو امام کے بڑے نزدیکی ہیں، عراق میں جتنے بھی شیعہ ہیں یہ سب کو جانتے ہیں، سب کا نام ان کے پاس ہے۔ لہذا جیسے ہی ہارون کو یہ خبر ملی، اس نے ابن ابی عمیر وہ ہارون کے حکم سے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیے گئے۔ ہارون نے حکم دیا کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے اور قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور شیعوں کے نام اور راز کو بتانے کے لیے ان پر سختی کی جانے لگی، لیکن وہ راز اگلنے پر تیار نہیں ہوئے۔ چلے، امامت کا تحفظ اور عمومی انقلاب کے لیے میدان کی توسیع، وہ علمی کارنامہ تھا، ٹھیک، علمی انقلاب تھا، علمی جہاد تھا آپ کا، کہ علمی میدان میں آپ نے 2 طریقے کے کارنامے انجام دیے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے عقائد کا دفاع کیا، اسلام کے صحیح اور درست عقائد کا دفاع کیا، اور سماج اور معاشرے میں پیدا ہونے والے غلط عقائد اور نظریات سے مقابلہ کیا، لڑائی لڑی، ٹھیک، یہ ایک تھا۔ دوسرے، مختلف علوم میں بہترین اور ماہر شاگردوں کی تربیت کی، ٹھیک، یہ 2 ہو گیا خلاصے میں میں۔ دوسرا جو آپ کا قیام تھا، دوسرا جو آپ کا جہاد تھا، وہ یہ تھا کہ امامت کا تحفظ، خود اپنی جان بھی بچانی تھی اور بعد والے امام کے لیے بھی کیا ہے زمینہ فراہم کرنا تھا، ایک سماج اور معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا تھا، سمجھ رہے ہیں، تاکہ اس انقلاب کے سائے میں آنے والا امام آزادی کے ساتھ اپنی فعالیت کو انجام دے سکے۔ اب امام کے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جو بندشیں تھیں، ان تمام بندشوں سے لڑنا تھا، ایک عمومی انقلاب برپا کرنا تھا، تاکہ یہ عمومی انقلاب آنے والے امام کے لیے کیا ہے بہتر ثابت ہو سکے، آزادی کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، جو کام انجام دینے ہیں، وہ انجام دے سکے، آنے والے امام کے لیے وہ رکاوٹیں نہ ہوں جو ہمارے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ امامت کے تحفظ کے لیے موسیٰ ابن جعفر کا مجاہدانہ منصوبہ کچھ اس طرح سے تھا، اپنے طرفداروں کی مدد اور ان کی نگرانی کرنا، اور حکومت عباسی کے مقابل منفی موقف اختیار کرنے کے لیے ان کو ہم آہنگ کرنا۔ یہ پہلا، جو امام کے طرفدار تھے، چاہنے والے تھے، مدد کے لیے ان کی نگرانی کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی کھلے عام لوگوں کے بیچ آ کر کے ہمارا چرچا نہ کرے، یا مسئلہ کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں ان سے رابطہ بھی رہے، تاکہ حکومت کی طرف سے جو موقف ہے ہم بھی اس کے مقابلے میں ایک موقف اختیار کر سکیں۔ دوسرے، امام اپنے طرفداروں کو حکم دیتے تھے کہ حکومت عباسی سے ہر سطح کا ہر معاملہ اور رابطہ منقطع کر لے، سمجھ رہے ہیں، امام نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا تھا کہ حکومت کے ساتھ کسی طریقے کا تعلق، کوئی رابطہ نہ رکھے۔ صفوان ابن مہران سے امام کی گفتگو امام کے اس صریحی نظریے اور موقف کو بیان کرتی ہے۔ ابھی یہ جو موقف بیان کیا گیا ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو دستور دیا کہ حکومت سے ہر طریقے کا رابطہ اور رشتہ ختم کر لیں، یہ صفوان ابن مہران سے جو گفتگو ہوئی امام کی، اب اس بات سے اس موقف کو سمجھ سکتے ہیں۔ 7ویں امام نے صفوان سے فرمایا، تمہاری ہر بات اچھی ہے سوائے ایک بات کے، تمہارا ہر کام مجھے پسند ہے، تمہارا ہر کام اچھا ہے، ایک کام تمہارا اچھا نہیں ہے، اور وہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتے ہو۔ صفوان کے پاس جو ہے بہت سارے اونٹ تھے،
جب ہارون حج کے لیے نکلتا تھا تو بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ، بہت سارے افراد کے ساتھ، تو اسے سواریوں کی ضرورت ہوتی تھی اونٹ کی، تو صفوان سے کرائے پر لیتے تھے اور یہ بھی دے دیتے تھے، لیکن صفوان کا یہ عمل امام کو پسند نہیں تھا، لہٰذا امام نے صفوان سے گفتگو کی، بات چیت کی، کہا صفوان تمہارا ہر کام مجھے پسند ہے، تمہارا ہر کام اچھا ہے، ایک کام تمہارا اچھا نہیں ہے، اور یہ ہے کہ تم اپنا اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتے ہو۔ صفوان نے عرض کیا میں اس کو سفر حج کے لیے کرائے پر دیتا ہوں، تو گناہوں میں استعمال کرنے کے لیے تھوڑی دیتا ہوں۔ ارے وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتا ہے، حج کا سفر کرنے کے لیے، مکہ جانے کے لیے میں اپنے اونٹ اسے دیتا ہوں، اور خود ان کے ساتھ نہیں جاتا، میں خود تھوڑی جاتا، جانور دے دیا وہ لے کے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرائے پر دینے کے بعد، فری میں تو دیتے نہیں ہو، تم کرائے پہ دیتے ہو نا، جب کرائے پر دیتے ہو تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب کوئی شخص اپنا کوئی سامان کرائے پر کسی کو دیتا ہے، ٹھیک، تو اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب تک میرا سامان وہ استعمال کر رہا ہے اور جب تک میرے پاس لا کر کے واپس کرے اور میرا کرایہ مجھے دے، وہ زندہ رہنا چاہیے، زندہ ہوگا تبھی تو کرایہ دے گا، مر جائے گا تو وہاں سے کرایہ دے گا۔ تو امام نے کہا کہ تم اس کو دیتے ہو، تو اب یہ توجیہ کرنے لگا کہ میں تو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ حج کے سفر پہ جاتا ہے، پھر اونٹوں کو سفر حج میں استعمال کرتا ہے، میں معصیت کے لیے تو دیتا نہیں ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو کرائے پر دیتے ہو نا، اونٹ کرائے پر دینے کے بعد تمہاری یہ خواہش نہیں رہتی کہ کم از کم مکہ سے لوٹ آنے تک ہارون زندہ رہے تاکہ تمہارا کرایہ ادا کر دے؟ صفوان نے کہا کیوں نہیں، میری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہارون مکہ جائے اور واپس پلٹ کے میرے پاس آئے، میرا کرایہ ادا کرے۔ تو صفوان نے کہا کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا جو ستمگروں کی بقا کو دوست رکھتا ہو وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، وہ چاہے چند دنوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک۔ امام نے فرمایا تم ایک ظالم اور ایک ستمگر کی زندگی کی خواہش رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ستمگر کم سے کم اتنی دن زندہ رہے، اس کی حیات اتنی دنوں تک باقی رہے کہ یہ چند دنوں میں مکے جا کر کے 10 دن 15 دن ہفتہ جو بھی لگتا ہے وہ واپس آ کے میرا کرایہ دے۔ تو یہ جو تمہاری 10 دن 5 دن 15 دن ہارون رشید کی زندگی اور اس کی بقا کی آرزو ہے، تمہارا یہ عمل تمہیں کیا ہے اسی کی صف میں کھڑا کرے گا، یہ ستمگروں کی بقا کی دوست رکھنا ہے، اور یہ عمل تمہیں انہی لوگوں میں شمار کرے گا، اور جو ان کے ساتھ ہو اس کی جگہ یاد رکھو، وہ تو جہنم میں جائے گا، جو اس کی بقا کو دوست رکھے گا وہ بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں اس گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اس طریقے سے کرائے پر سفر حج کے لیے بھی اس کا ساتھ دیا جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اسے رابطہ رکھا جائے، امام کو پسند نہیں تھا، یہ کام کوئی برا نہیں، لیکن بہر صورت اس میں ایک برائی ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ اگرچہ مثلا کی کار خیر کے میں استعمال ہونے کے لیے، حج کے سفر میں استعمال ہونے کے لیے اپنا اونٹ کرائے پہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک بہترین دلیل ہے، مثلا کہ بہت سارے ہمارے یہاں لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ کرائے پر لے جاتے ہیں اور اسے غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، تو توجیہ کیا کرتے ہیں؟ توجیہ یہ کرتے ہیں بھائی ہم نے تو کرائے پہ دیا ہے، ہم کوئی ساتھ تھوڑی جاتے ہیں، ہم تھوڑی ان کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں، گناہ وہ کرتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ کے پاس ڈی جے ہے، آپ نے ساؤنڈ کی دکان کھول رکھی ہے، کرائے پر آپ دیتے ہیں، اب پتہ چلا کہ گاؤں میں کوئی تہوار ہے، کسی کے یہاں شادی ہے یا کوئی اور ہے، اب
کوئی غیر مسلم آیا لینے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لے جائے گا تو غلط ہی استعمال کرے گا، حرام ہی استعمال کرے گا، آپ اس کو کرایہ پر دے رہے ہیں، صحیح نہیں ہے کہ آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے انگور بیچنا کیا ہے، جائز عمل ہے، لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ یہ شخص جو مجھ سے انگور لے رہا ہے وہ اس انگور سے شراب بنائے گا، تو اب آپ اس کو انگور نہیں بیچ سکتے۔ اگر آپ بیچتے ہیں جان بوجھ کر کے تو آپ بھی حرام میں اس کے ساتھ شریک ہیں، جتنا بڑا وہ گنہگار ہے اتنی بڑے آپ گنہگار ہیں۔ تو بعض لوگ کیا توجیہ کرتے ہیں، میرا تو یہ کام ہے، میں تھوڑی جاتا ہوں یا میں جا کے تھوڑی سنتا ہوں، میں تو سارے سامان دیا ہے، یہ سامان ہی دیا، وہی تو غلط چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، گویا تم غلط میں اس کے ساتھ ہو۔ ساتھ کا مطلب یہ کہ ایک تعاون ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائیوں میں کسی کا ساتھ مت دو، اگرچہ وہ ساتھ کسی ایک تنکے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دوستوں کو ہر اس منصب اور عہدے کو قبول کرنے سے منع فرماتے تھے جو ظالم حکومت کی تقویت کا باعث ہو۔ آپ نے زیاد ابن سلمہ سے فرمایا، اے زیاد، اگر میں کسی بلندی سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تو یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں حکومت جور میں سے کسی منصب کو قبول کروں یا اس کی کسی ایک بساط پر بھی قدم رکھوں۔ بڑی بات ہے، آپ کا خودکشی مجھے منظور ہے، میں کسی پہاڑ کی بلندی سے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، یہ ہلاکت مجھے پسند ہے، لیکن حکومت کا کوئی منصب قبول کروں، حکومت کا ساتھ کسی طریقے سے دوں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ موسیٰ بن جعفر نے ایسی روش اختیار کر کے یہ چاہا کہ خلافت عباسی کی مشینری کی مشروعیت پر خط نسخ کھینچنے کے ساتھ ساتھ ان کو گوشہ گیر بنا دیں اور عوامی مرکز بننے سے ان کو محروم کر دیں۔ کیوں آخر امام جو ہے اتنی سختی کے ساتھ حکومت کے ساتھ رابطہ رکھنے، تعلق رکھنے، تعاون کرنے، ان کا منصب قبول کرنے سے منع کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی طریقے کا تعاون، کسی بھی طریقے کی ہمدردی، کسی بھی طریقے کا رابطہ حکومت کے ساتھ گویا حکومت کو مشروعیت دینا، حکومت کی تائید ہے کہ یہ حکومت حکومت حق ہے، جبکہ حکومت باطل ہے۔ امام نے اس لیے دور رکھا ان تمام چیزوں سے تاکہ حکومت کو مشروعیت نہ ملنے پائے۔ ایک دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ ان سے جڑیں گے، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے بیچ ان کی محرومیت بڑھے گی، عوام کا مرکز بنیں گے وہ، اس طریقے سے عوام کا مرکز ہم ہیں، بھائی مرجع دینی ہم ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ تو اگر آزادی دے دی جائے، ان سے رابطہ رکھا جائے، ان کے منصب قبول کیے جائیں گے تو کیا ہے، ان کو تقویت حاصل ہوگی، ان کو مرکزیت ملے گی، ان کو سکھانا بھی تو ہے، ان کو متوجہ کرنا ہے ان کی بدعمالیوں کی طرف، ان کی غاصبانہ حکومت کی طرف، لوگ تم سے کیوں دور ہیں، کیوں آخر لوگ تم سے بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کوئی منصب نہیں لے رہا ہے، کیوں کوئی رابطہ کسی طریقے کا نہیں رکھتا۔ چلو اب ایک سوال یہ ہے، ساتویں امام کی زندگی میں بہت سارے خصوصاً حکومت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام نے کسی بھی طریقے کا رابطہ رکھنا حکومت کے ساتھ، کسی بھی طریقے کا تعاون، کسی بھی طریقے کا منصب قبول کرنا حکومتی امام کو پسند نہیں تھا، اس کو غیر مشروع اور حرام قرار دے رہے تھے۔ لیکن اسی میں کیا ہے، ایک مورد ایسا ہے جو استثناء ہے، جس کی خود امام نے تائید کی ہے۔ امام کے ایک عظیم شاگرد ہیں علی بن یقطی،
علی ابن یقطین ہارون رشید کے وزیر مملکت تھے. علی ابن یقطین وزارت سے دور رہنا چاہتے تھے, استعفیٰ دینا چاہتے تھے, لیکن امام نے علی ابن یقطین کو منع کیا, کہا کہ نہ تمہیں استعفیٰ نہیں دینا ہے, تم جس منصب جس پوسٹ پہ ہو اس منصب اور اس پوسٹ پر سوال. اب سوال یہ کہ جب امام سب کو منع کر رہے تھے تو علی ابن یقطین کو کیوں اجازت دی اور کیوں روکا؟ علی ابن یقطین کو ظالم کی حمایت کے لیے یا حکومت کی مشروعیت کے لیے نہیں بلکہ تشیع کی حفاظت کے لیے, اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے, کیونکہ بہر صورت جو جس کی حکومت میں رہتا ہے, جس حکومت کے ماتحت رہتا ہے, بہت سارے حکومتی کام پڑتے ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں, کم سے کم اپنا ایک بندہ رہے گا تو ان کا کام آسان ہو جائے گا, آسانی سے اس کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے. اگر کوئی نہیں ہوگا, کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے ہر سرکاری شعبے میں اپنا بندہ ہونا چاہیے. جتنے بھی سرکاری شعبے ہیں, آفسیں ہیں, جتنے بھی کام کاج ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہر جگہ اپنا ایک بندہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بھی حکومتی کام اٹکنے نہ پائے, لٹکنے نہ پائے, ہمارا حکومتی کام آسانی سے ہو جائے. کیونکہ ابھی کام کرنے کا طریقہ یہی ہے نا, جان پہچان کی بنیاد پر, تعلقات کی بنیاد پر, مذہب, دھرم, عقیدہ دیکھ کر کے کام کیا جاتا ہے. انصاف تو اب ہے نہیں. ٹھیک, خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں ابھی جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب دھرم مذہب کے لیے. جب آپ جائیں گے کسی بھی سرکاری شعبے میں, آپ جائیے, کوئی آپ کو ساتھ دینے والا, کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. آپ کا مذہب, آپ کا عقیدہ دیکھ کر کے آپ کو ڈانٹ جھپٹ کے لگا دیا جائے گا. آپ کا اپنا بندہ اگر رہے گا, ٹھیک, ایک امید رہے گی, وہ آپ کا ساتھ دے گا. تو یہ ہے کہ امام نے عباسی ستمگر حکومت کے تعاون کو حرام دینے کے باوجود اپنے ایک لائق اور معتمد اصحاب کے اہم عہدوں پر باقی رہنے کی مخالفت نہیں کی. مخالفت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کام حکومت کی مشینری میں نفوذ کا باعث بنا, کہ ہم حکومت کی مشینری میں رہیں, ہم بھی حکومت کے قریب رہیں, دیکھیں حکومت کی سیاستیں کیا ہے, حکومت کیا کیا کرتی ہے. انہوں نے تو ہمارے درمیان جاسوس بٹھا رکھا ہے, ہمارا بھی تو کوئی ہونا چاہیے جو ان کی سیاستوں سے آگاہی حاصل کرے اور آ کر کے ہمیں بتائے کہ اس طریقے کی سازش کی جا رہی ہے نا, تاکہ ہم بھی الرٹ رہیں, آمادہ رہیں. دوسری طرف اس کا باعث کہ لوگ خصوصاً امام کے چاہنے والے ان کی حمایت کے زیر سایہ آ جائیں. علی ابن یقطین کا حکومت کی مشینری میں قوت حاصل کر لینا اسی منصوبے کا ایک حصہ تھا. علی ابن یقطین جو امام ہفتم کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے, ایک پاکیزہ نفس اور امام کے لیے مورد اطمینان شخصیت کے مالک تھے. عباسیوں سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور ہارون کی طرف سے وزارت کے لیے چنے گئے, اور علی ابن یقطین نے امام کی موافقت سے اس منصب کو قبول کیا. بعد میں آپ نے کئی بار یہ چاہا کہ استعفیٰ دے دے, لیکن امام نے ان کو روک دیا. یہ کہ امام نے کیوں روکا تھا؟ امام نے اسی لیے روکا تھا تاکہ علی ابن یقطین حکومتی مشینری کے ساتھ جڑے رہیں, اندر کی سیاست کیا ہے اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. دوسرے یہ ہمارے لوگوں کا کوئی کام ہو, کسی کی مدد کرنی ہو, کسی کی سفارش کرنی ہو, ٹھیک, تو یہ کام ہو سکے. اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ درج کیا ہے, اس کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ.